اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ الکہف کر رہے ہیں۔ اس کی کئی فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی فضیلت تو ہم نے پڑھی تھی کہ اگر آپ ایک جمعے کو یہ سورہ کہف پڑھیں تو یہ آپ کے لیے ایک ٹارچ بیرر کا کام کرے گی اگلے ہفتے تک، یعنی بیسیکلی آپ کو رہنمائی دکھاتی ہے۔ ایک اور بھی ہم نے اس کے متعلق سنا کہ دجال کے فتنے سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ تو ڈائریکٹلی دیکھیں تو دجال کا واقعہ ہمیں نہیں ملتا اس میں، لیکن اگر قرآن پاک میں ڈیڈکٹیو ریزننگ کا بھی بہت زبردست قسم کا نمونہ آپ کو ملے گا، تو انشاءاللہ ہم آخر میں دیکھیں گے یا ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ سورہ کہف دجال کے ریفرنس سے کس طرح ایک مسلمان کو یا ایک مومن کو مدد دیتی ہے۔ تو وہ ذہن میں آپ رکھیے گا، جو کچھ دجال کے متعلق آپ نے سنا ہے اس کو اس سورہ کے ساتھ ریلیٹ ضرور کیجیے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم ایک اور چیز کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب سورہ کہف پڑھیں تو ایک ایک آیت کو قرآن پاک میں آپ نے کہیں بھی کوئی سورت پڑھی ہے، کہیں بھی کوئی حدیث پڑھی ہے، اس سے ریلیٹ کریں۔ لیکن خاص طور پہ سورہ فاتحہ کیونکہ سب کو آتی ہے، تو ہم ایک پریکٹس یہ کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ کہاں یہ سورہ فاتحہ کو الیبریٹ کرنے میں، اس کے معنی کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہے۔ تو ہم لوگ الحمدللہ ہم نے یہ کر لیا ہے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر کیا یعنی ابدہی، کتاب کا ذکر کیا یعنی قرآن کا، ایوجن قیمن اس کی خوبصورتی بتا دی، اور ظاہر ہے رب کائنات اللہ کے متعلق لا الہ کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ۔ ادھر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ یہ اس آیت کو اس طرح اللہ نے کیوں بیان کیا کہ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آج کے دور میں کوئی آدمی جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ انذار کرے، ڈرائے شدید عذاب سے۔ اور وہ کون سا شدید عذاب ہے؟ من لدنہ، ہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ہو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو اللہ کی جانب سے جو شدید عذاب ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے ایکسپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یہاں کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ دیکھیں اس قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہاں پہ بھی بات تو ختم ہو سکتی تھی، من لدنہ کیوں کہا؟ سے یہاں پہ اور کلیئر کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ پیغام کس کی طرف سے ہے۔ قرآن پاک بات صحیح ہے کہ ہمیں ریفر کر دیا کہ اللہ کی طرف ریفر کر رہا ہے، لیکن یہ بات یہاں پہ بھی بات کلیئر ہو جاتی ہے بأسًا شدیدًا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، بات تو یہاں پہ بھی ختم ہوتی تھی کہ وہ ڈرائے شدید عذاب سے، تو بات تو کلیئر تھی، انسان کو کلیئر ہو جاتا کہ من لدنہ کہنے کی ضرورت نہیں بھی تھی، تو بات کلیئر ہو جاتی، من لدنہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اسٹریس کرنے کے لیے زیادہ اور کلیئرٹی کرنے کے لیے، گڈ، اسٹریس کرنے کے لیے، کلیئرٹی کے لیے۔ اس کو سورہ فاتحہ سے ریلیٹ کریں تو شاید تھوڑی سی بات سمجھ میں بھی آئے۔ سر مالک یوم الدین کے حساب سے، جزاک اللہ، کہ اللہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، کرامن کاتبین تو صرف مووی چلا دیں گے نا،
اچھی اور بری چیز کی، لیکن وہ فیصلہ نہیں کریں گے، وہ تو ایویڈنس دائیں گے بس. ٹھیک ہے، اس دن کا جج تو مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. کرامن کاتبین مالک نہیں ہے، وہ تو ایویڈینشل پروف دیں گے. دیں گے جی. ٹھیک ہے نا. اور وہ ہوگا کوانٹیٹیو ایز ویل ایز کوالٹیٹیو. مطلب 32 دفعہ اللہ اکبر کا ورد کیا، تسبیح کی، تو یہ کوانٹیٹیو ہے. اور 32 میں سے ایک دفعہ شاید اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کروں، اللہ اکبر، اور باقی ٹائم میں بس منہ چلتا رہا، اور ذہن جو تھا کہ آج کھانے میں کیا پکانا ہے. تو وہ کوالٹیٹیو ہو گیا کہ 32 میں ایک کوالٹیٹیو تھا اور باقی کوانٹیٹیو ہی رہے. وہی بار بار جو نورین نے اس دن بات کی، ٹینجنٹ والی بات، کہ 32 میں کتنی دفعہ ٹینجنٹ آیا. تو رب مالک یوم الدین تو آگے دیکھیں، اللہ نے بلین آف بلین پیپل، ٹھیک ہے نا، 1400 سال تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے. اس سے پہلے دنیا کے متعلق تو ہائپوتھیسس ہی ہے نا، ایویڈینشل پروف تو کوئی بھی نہیں ہے کہ پہلا حضرت علیہ السلام دنیا میں کب آئے تھے، زمین پر کب آئے تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا. چلیں ہم یہ کر لیتے ہیں یار کہ 1400 سال، اب کے تو 1400 سال پہلے تو 2800 سال، تو 2800 سال میں کتنی دنیا ہوگی، کس کس کی اکاؤنٹیبلٹی، اور وہ کرے گا بھی صرف رب کائنات، کوئی اور نہیں کرے گا. تو وہ کیوں کرے گا بھاجی؟ اتنی دنیا کے لیے وہ اتنا بڑا دربار رب کائنات کیوں کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. تو اس دن جب ہم بات کر رہے تھے، جی کوئی آتا ہے ذہن میں کہ رب کائنات انڈیویجولی ایک ایک بندے کا سوال و جواب کیوں کرے گا؟ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کو کیا اسی لیے گیا، جی جی کیونکہ بھیجا اسی لیے گیا ہے اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کی عدالت لگاتے فرشتوں کی اور ان کو کہتے تم کرو، تو ظاہر اللہ کے حکم سے وہ غلط کام تو نہ کرتے. تو کسی کو کہہ سکتے تھے، کسی نبی کو کہتے تھے چلو بھی، حضرت آدم کو کہتے چلو بھی حابیل قابیل کا تم کرو گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے کہ ہاں جی تم نے باقی تو تمہاری امت کے لوگ تھے تم ان کا کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے. نبی تو ظاہر پاک ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا انسانوں میں بیسٹ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے بلکہ خود لے رہے ہیں امتحان. مالک یوم الدین خود ہے. کسی ہاں آتا ہے عرش کو لے کے آنا، آسمان کا پھٹنا، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، وہ فرشتوں کے کام ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی اللہ نے کرنی ہے. تو یہ کیوں اللہ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، انبیاء کی لگاتے ہیں، اپنی اپنی امت کی کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. تو اللہ تو فرشتوں سے بھی کروا سکتا تھا. بتائیے نا کہ یہ دیکھیں پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ تمہاری تخلیق مشکل ہے یا زمین و آسمان کی تخلیق مشکل ہے، اس تخلیق کو چلانے والے تو فرشتے، اور فرشتے اتنے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف جو ایک فرشتہ کر لے اس کی دوسری دفعہ باری نہیں آتی. Because this universe has no limit. یہ کوئی کوزے میں بند تو نہیں ہے. اگر کوزے میں بند ہوتی تو کوشچن آتا ہے اس کوزے کے باہر کیا ہے. یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو انفینٹی میں جاتا ہے. مطلب اگر ایک چیز قید ہے تو باہر بھی تو کوئی چیز ہوگی نا، تبھی تو قید ہے وہ. تو رب العالمین انفینٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ عالمین انفینٹی ہے. اگر عالمین ڈیفائنڈ ہوتا تو پھر رب العالمین بھی ڈیفائن ہو جاتا. سمپل سی بات ہے نا. یہ بندہ ایک کوشچن تو ہے، بندہ کہتا ہے یار پھر کیا ہوگا، لیکن وہ پھر کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ لاجیکلی یہی ہے کہ there should not be any parameter. کیونکہ پیرامیٹر کا مطلب ایک اور عالم ہے، اس کے بعد پھر اور عالم ہے، تو ختم ہی نہیں ہو سکتا سلسلہ. تو رب العالمین کی بھی انفینٹی والی بات آ جاتی ہے. اس لیے نہ اول ہے نہ آخر ہے. دیکھیں
اب یہ سورہ فاتحہ سے ہم ڈھونڈتے ہیں. ایک تو ہو گیا مالک یوم الدین، ایک اور بھی چیز ہے. اللہ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا کیا تھا؟ رحمان اور رحیم. الرحمن الرحیم. دوسری بات یہ کی کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. فرشتے رحمان اور رحیم ہو سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں. لمٹ ہوگی نا. جتنی رحمان اور رحیمیت اللہ نے اس کو دی ہوگی وہ فرشتہ وہی کرتا، اتنا ہی کرے گا. جی. اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں اور پہلی کال اللہ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا رب العالمین. تو جو رب عالم کا رب ہے، دیکھیں عالمین انفینٹ ہے، تو پھر اس نے بتایا کہ میری رحمانیت بھی انفینٹ ہے، لیکن میں منصف ہوں. میں مطلب یہ نہیں کہ وہ کھلی چھوٹ ہے. میں مالک یوم الدین بھی ہوں، کیونکہ سسٹم دنیا کا جتنا سسٹم ہے سوائے انسان کے ایک ڈیفائنڈ پیرامیٹر میں چل رہا ہے. واحد مخلوق ہے جس کے پیرامیٹر اگر فرشتہ بننے میں آئے تو آپ کو کرسچن میں میڈم ٹریسا بھی ملتی ہیں اور پاکستان میں عبدالستار ایدھی بھی ملتے ہیں. اور ظلم میں آئے تو آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک بندہ تھا جو بچوں کو اغوا کر کے تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیتا تھا. آپ کو یاد ہوگا میرا خیال میں. جی بلہاڑا گروپ تھا ایک. جی جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اینڈ سو آن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہی فرانس کے صدر کا واقعہ دیکھ لیں تو ہم اللہ کو رب العالمین اور رازق سمجھتے ہیں اور دین کے نام پہ ووٹ بھی لیتے ہیں اور ہر دفعہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا، لیکن فرانس کے سفیر کو نکالنا ہمارے لیے اتنا درد سر بنا کہ کوئی بندہ پارلیمنٹ میں بول نہیں سکا، بلکہ کئی تو آئی نہیں، کیونکہ رازق کوئی اور ہے نا. ٹھیک. اور سفیر کے آداب اتنے زیادہ ہیں کہ جب افغانستان کے سفیر کو بے عزت کر کے پکڑوانا تھا اس وقت آداب نہیں تھے، کیونکہ اس وقت رازق کوئی اور تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو انسان ایک عجیب چیز ہے، ایک ہی چیز ایک جگہ صحیح کہے گا اور دوسری جگہ غلط بنا لے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، رب العالمین بھی ہے تو انفینٹ ہے، تو رحمان و رحیم بھی انفینٹ ہو گیا، لیکن ساتھ انفینٹ رحمان و رحیمیت ہے، لیکن وہ مالک یوم الدین ہے، منصف ہے. اور وہ منصف کوالٹیٹیو و کوانٹیٹیو دونوں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو لوگ ریسرچ کے ساتھ جن کو تھوڑا بہت رہا تو وہ سمجھ سکتے ہیں زیادہ بہتر کہ کوالٹیٹیو و کوانٹیٹیو میں بہت ڈفرنس ہے، لیکن دونوں کی امپورٹنس ہے. بالکل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ملدنہ. کیوں کہتا ہے؟ آگے کیا آتا ہے؟ نعبدو نستعین. ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیری بات مانوں گا اور جب کوئی مسئلہ ہوگا تو میں حلال راستے پہ ہی رہوں گا، حرام سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. تو ظاہر کیا ہے؟ پھر میں کیا کروں گا؟ نستعینو کروں گا. ٹھیک. اور اس دن جو فضا بہن سے بات ہو رہی تھی کہ بات یہ ہے کہ ہر ایک کا احسن عملہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ احسن عملہ الگ الگ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہم سب کو ڈفرنٹ پیدا کیا. ہم ایجوکیشن میں بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہاتھی اور مچھلی دونوں کو ایک ہی انداز سے چیک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک ہی گھر میں میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن دونوں پہیے الگ ہیں، ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے، تو دونوں کی اکاؤنٹیبلٹی ڈفرنٹ ہوگی. بے شک ایک گھر کے ہے، مقصد بھی ایک ہے کہ ہم نے گھر کو جنت بنانا ہے اس دنیا میں. اب اتنی ویرائٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان پر خود لینا پسند فرمایا. وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ مخلوق دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کے بعد لبرٹی آف ایکشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے.
جیسے کل میم نورین کینڈیزا شیئر کر لی، آپ ایک بات بتا رہی تھی، جی پروگرام چل رہا ہے یوٹیوب پہ. جی جی یوٹیوب پہ جو جس کا میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو ایک طرح سے جو سازش کے طور پہ جو آپ میں بات کر رہی تھی. جی 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 وہ میں نے چند ایک ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں یوٹیوب پہ ہیں، کوئی ریسرچر ہے گبسن ایسے کر کے اس کا نام ہے، اور وہ مختلف ویڈیوز آج کل بنا کے ڈال رہا ہے، اور اس میں ایسے ایسے سوال وہ پیدا کر رہا ہے جیسے نعوذ باللہ کہ محمد کوئی تھے بھی یا نہیں تھے ہسٹوریکلی، اور مکہ جو ہے یہ تو کہیں اور ہونا چاہیے، یہ جو جہاں یہ ہم حج کرتے ہیں جا کے، یہ خدا نخواستہ یہ جگہ ہی غلط ہے. وہ اپنے کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کے اور کر کے تو کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کہیں اور ہے، دیکھیے اور اس طرح کی. کسی کے ایمان کو خطرہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ڈاؤٹ ڈال دیں. ہوں ہوں ہاں، ابھی ماشاءاللہ ہم سب لوگ تقریباً 35 سے اوپر ہی ہوں گے. ڈائیورسز جتنی ہوتی ہیں وہ کس بیس پہ ہوتی ہیں؟ بڑے ایشوز ہوتے ہیں چھوٹے؟ عموماً ایوریج کی بات کروں. چھوٹے. اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ شک کا بیج. ہوں ایک شک کا پودا، ہسبینڈ پہلے بھی لیٹ آتا تھا لیکن وہ شک کے پودے نے اس کے لیٹ آنے کو ایک مسئلہ بنا دیا. ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو شک کا بیج ڈال دیں تو باقی کام پھر ہمارا یوسوس فی صدور الناس خود بخود کرتا رہتا ہے. اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ جس کی عجیب ہی ایک خصوصیات ہے. ٹھیک ہے کہ نا؟ جی تو اسی لیے اللہ نے اس کی اکاؤنٹبلٹی خود رکھی کہ اسے پتا ہے کہ یہ کتنا کمزور یا کتنا طاقتور پیدا کیا تھا. ہم ایک چیز پڑھتے ہیں ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ، دونوں میں بہت فرق ہے. اس طرح ہم رسک کے اوپر کئی چیز پڑھتے ہیں، تقریباً شاید 3 کیٹیگریز ہیں. رسک ایورس ہوتا ہے، رسک ٹیکر ہوتا ہے، کوئی ایک اور بھی ہے مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو رسک لینے والے جو انداز ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں جو رسک لینا پسند کرتے ہیں، کچھ رسک اوائڈ کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں رسک آ جائے تو ٹھیک ہے، مطلب اتنا کیلکولیٹو نہیں ہوتے. تو آپ مختلف انسان کی پرسنالٹی اینگل پڑھیں تو اتنی ویرائٹی ہے کہ اور یہ اللہ نے پیدا کی ہے. تو اللہ نوز کہ بندہ یہ رسک ٹیکر ہے یا رسک ایورس ہے. اللہ نوز کہ ہو سکتا ہے میم نورین کے لیے ایک گناہ سے بچنا مشکل ہو، لیکن میم سائرہ، بہن سائرہ کے لیے وہ گناہ جو ہے وہ بہت آسان، ان کے لیے چھوڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہ یہ بھی گناہ ہے، مطلب اتنی چھوٹی سی بات ہے چھوڑ سکتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہر بندے کے لیے گناہ کی ایکسیپٹنس یا اوائڈنس ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کی انٹینسٹی اللہ جانتا ہے کس کو کس جگہ پہ ڈالا، اس شخص کی کیا ایپٹیٹیوڈ یا ایٹیٹیوڈ تھا، اور اس کی بیس پہ. فار ایگزامپل جس کو شوگر نہیں تو وہ کہتا ہے یار چینی چھوڑنا کون سا مسئلہ ہے، لیکن جس کو شوگر ہوتی ہے وہ کس طرح بچوں کی طرح چوری کرتا ہے میٹھا کھانے کے لیے، جانتے ہوئے بھی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ملت دونوں ہے کہ میں نے بنایا ہے تجھے، میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس دنیا میں نے عذاب بھی دکھائے ہیں. اور ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ مرد اور عورت اگر آپس میں اپنے ریلیشن شپ میں کسی کو شراکت نہیں دے سکتے اور طلاق ہو جاتی ہے ڈسپائٹ آف آل دی لو سیکریفائزز ٹائم وچ دے ہیو اسپینڈ ود ایچ ادر، تو رب کائنات تو بہت ہی حرمت والا ہے، وہ کیسے کسی کو شریک ٹھہرا لے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ شرک کے اوپر تو بالکل جباروں کا حال بن جاتے ہیں. لیکن دنیا کے کی معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے. He knows it کہ اس بندے کو میں نے کس سٹیج تک رکھا ہوا تھا اور یہ کس سٹیج پہ پہنچا تو جا کے اس نے یہ کام کیا، تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ٹو دا میکسیمم لمٹ اللہ دیں گے. لیکن جہاں بالکل کلیئر تھا
جہاں بالکل کلیئر تھا، کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، تو پھر باسن شدیدہ. اور اب اگر کسی نے تھوڑا سا یوٹیوب پہ یا اپنے نیشنل جیوگرافی میں دیکھیں تو بتاتے ہیں کہ جب میں نے بہت پہلے یہ ویڈیو دیکھی تھی کہ اوشن کی ڈیپتھ میں جا کر پانی اتنا پوری زمین کا پانی وہاں سے سرکولیٹ ہوتا ہے اینڈ اٹ ٹیکس بلین آف ایئرس. جس میں وہ پانی فلٹر ہوتا ہے وہ اتنا گرم ہے کہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. اتنا گرم پانی ہے جو سمندر کی تہ کے اندر پراپر ایک فلٹریشن پلانٹ لگا ہے جو پوری دنیا کا پانی وہاں سے گزرتا ہے. رب کائنات کی عجیب ایک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں ایک آگ ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرنس بھی ہے جو لوہے کے اندر گرم کرتا ہے اور لوہا بنتا ہے اور وہ لوہے کو نہیں جلاتا. جو فرنس کا لوہا ہے جس کے اندر وہ بن رہا ہے میٹل، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے اندر جو میٹل ہے وہ تو جل رہا ہے، لیکن فرنس کی لوہے کی دیواریں اس کو روک رہی ہیں، اس آگ کو. اور پھر ہم نے وہ بھی دیکھے اپنا والکینوز بھی دیکھے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ تو دنیا کے ہیں. میٹافور بھی ہم نے دیکھے کہ آسمان سے آتے ہیں اور آ کے زمین پہ تو اتنا بڑا گڑھا، آپ کو امریکہ میں خاص طور پہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ملے گی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ جانتا ہے. اور پھر آپ سورج کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی اندر اتنی حرارت ہے کہ اتنی دور زمین ہے ادھر تک وہ حرارت پہنچاتا ہے. اب کیا جہنم کیا ہوگی، one can't even assume، ٹھیک ہے نا. اور وہاں اللہ تعالیٰ آگے ایک بات بھی کریں گے. اب ہم پڑھتے ہیں ماں کسی، دیکھیں اگر اللہ جنت کی ایک چیز بنا رہا ہے نا، کسی بچے کو آپ نے بتانا ہونا کہ تم اچھا کام نہیں کر رہے ہو، تو اس کے ساتھ بہن بھائی کی آپ تعریف کرنا شروع کر دیں تو انڈائریکٹلی وہ بچہ سمجھ جاتا ہے یار یہ جن باتوں کو ریفر کیا جا رہا ہے یہ میرے میں نہیں ہے، تبھی میرے ماں باپ اس کی تعریف کیے جا رہے ہیں. اور باقاعدہ کوانٹیٹیولی بتا رہے ہیں کہ میں جب آتا ہوں تو یہ بیٹا میرے لیے پانی لاتا ہے، میں آتا ہوں تو یہ میرے جوتے اٹھاتا ہے، میں آتا ہوں تو مجھ سے یہ باتیں کرتا ہے، گیم لگی بھی ہو تب بھی میرے پاس آتا ہے، یہ گیٹ یہ کھولتا ہے. تو انڈائریکٹلی آپ سنانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ یہ کام نہیں کرتے ہو، تم لوگ گیم کے سامنے اتنے محو ہوتے ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب جنت کی بات کرو، جنت میں ماں کسی نہ کہہ رہا ہے آبادہ، تو اسی ماں کسی نہ آبادہ کو اگر آپ جہنم میں لے جائیں تو وہی سورج جس کی تپش اتنی زیادہ ہے، خود اللہ آسانیاں فرمائے سب پر. جہنم کی آگ بیسیکلی تو وہ بندے کو جلا دینی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ماں کسی نہ فی ہی آبادہ ہو جائے گا. وہ جلے گا مرے گا نہیں، پھر جلے گا پھر مرے گا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک عذاب کی عجیب شدت جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہاں یہ بات ہے کہ باسن شدیدہ ملتنو میں بہت زیادہ ایکسپریشن ہے کہ میں رب کائنات ہوں. تو میں جب رحمان اور رحیمیت سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھنا جو میری بات نہیں مانے گا تو اس کے لیے باسن شدیدہ بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اور یہ باسن شدیدہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہے، اس دنیا میں بھی المغضوب الضالین کی چیزیں ہمارے سامنے. آج دیکھ رہے کرونا، انڈیا کی ویڈیوز دیکھ کے بندے کا دل دہل جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. مطلب بندہ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہم نے کرونا کے شروع میں، اب تو خیر نارمل ہو گیا ہے، ورنہ کرونا کے شروع میں ہم نے دیکھے کیسز کے ڈیتھ ہوئی ہے ماں باپ کی اور جنازے پہ کوئی نہیں گیا، جو ہم اس سے پہلے امیجن نہیں کر سکتے تھے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک اچھی زندگی کے اپنے بچوں کو باہر بھیجا اور پھر باپ یا ماں کی ڈیتھ پہ وہ بچہ اس لیے نہیں آیا کہ میں اگر پاکستان ماں باپ کی ڈیتھ پہ آؤں گا تو واپس جاؤں گا تو مجھے انہوں نے ہاسپٹلائز کر دینا اور اس کے اتنے $1000 میں نے دینے ہوں گے
اور میرے لیے یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے. جو مرنا تھا مر گیا، میں کیوں اتنے پیسے خرچ کروں؟ پہلے میں جہاز کی ٹکٹ کراؤں، واپس آؤں اور پھر مجھے وہ ڈال دیں کوارنٹین، اس کے پیسے بھی میں نے دے رہے. بہتر ہے کہ میں یہی بیٹھ کے مغفرت کی دعا کر لوں. تو وہی ویلیوز، وہی ریلیشن شپ، وہی ماں باپ جو بچے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے تھے، آج بچہ ہزاروں خرچ کرنے کو تیار نہیں. تو بہت کچھ یہ کرونا ہمیں سکھا رہا ہے اگر ہم اسے سیکھیں. یہ عذاب ہے ان کے لیے جو اس کو عذاب کی نظر سے دیکھیں گے، یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو سبق کی نظر سے دیکھیں گے، اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کا رخ دیکھ کے اس کو موڑ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدن، ہدایت نقرہ، ہر راستے پہ ہر موڑ پہ ہمیں دیتا ہے. صرف چیز یہی ہے کہ اس کتاب کو ہم علمی بحث کی کتاب نہ بنا لیں، جادو ٹونے کے لیے نہ بنا لیں، اور اللہ معاف کرے ہم یہ کہانیاں نہ بنائیں جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے فلاں انہوں نے آیت بتائی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ کیا یہ کتاب مجھے ٹرانسفارم کر رہی ہے کہ نہیں. دس از دا بگیسٹ کوشچن. اگر میری زندگی ٹرانسفارم ہو رہی ہے تو فابہا، اور جس کی زندگی ٹرانسفارم ہوگی وہ یوبش. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بندہ قرآن سے ہدایت لینا شروع کر دے وہ یوبشر کی بجائے لینذر کی طرف زیادہ اس کا فوکس ہوتا ہے. وہ ڈرتا رہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے باسن شدیدن من لدنہ، بہت سخت عذاب ہے. تو جن بچوں کو اپنے ماں باپ کے بلو آئیڈ ہوتے ہیں وہ اس بات پہ خوش نہیں، ان کا فوکس نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ کو میں خوش کرتا ہوں. ان کا فوکس یہ ہوتا ہے میرے ماں باپ سے کی محبت مجھ سے چھن نہ جائے. تو لینذر صرف باسن شدیدہ کے ریفرنس سے نہیں ہے، یہ لینذر اس ریفرنس سے بھی ہے کہ کہیں میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. دو کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، وہ تو منصف ہے نا. اسی لیے تو قالوا اتخذ اللہ ولدا پہ اللہ تعالیٰ کتنا غصہ آیا کہ خاص امیدیں مجھ سے نہ بناؤ، میں کیونکہ میں منصف ہوں، مالک یوم الدین ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں. دیکھیں لینذرا اور یبشرا دونوں آگے، اور قرآن سورہ فاتح میں کہاں ملتا ہے لینذرا اور یبشرا؟ سب پورے جگہ جگہ آتا ہے. لینذرا کی کلیرٹی ہمیں سورہ فاتحہ میں کہاں ملتی ہے اور یبشرا کی کلیرٹی کہاں ملتی ہے؟ صراط الذین انعمت انعمتا کس کو بتا رہا ہے؟ سیبشرا میں. یبشرا. اور لینذرا کی ایکسپلینیشن کہاں پہ آ گئی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے نا. قرآن کو ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ جتنی ہمیں آیتیں آئے جب بھی ہم پڑھیں تو ریلیٹ کریں کہاں کون سی چین مل رہی ہے. پھر قرآن کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. پھر ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم پڑھتے ہیں تفاسیر کہ سورہ فاتحہ کو گیٹ وے ٹو قرآن کیوں کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو اس کا سمری کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا دیواچہ کیوں کہتے ہیں. تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت کن کے لیے لکھ دی؟ مومنین. مسلمین نہیں لکھا. ہاں مومنین. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، وہ تو ہو گیا مسلمان. ٹھیک. ایک اللہ کو نہیں مانتا لیکن اللہ کی مانتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام دیکھنا ہے تو باہر دیکھ لو جہاں اسلام نہیں ہے لیکن مسلمان طرز زندگی ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں.
تو آپ فوکس کہاں پہ ہے، مسلمین پہ یا مومنین پہ ہے؟ مومنین پہ. مومنین پہ ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو عمل ہے عمل ہے جی. اور دوسری چیز کیا چھپی ہوئی ہے؟ عمل ہے اور مومن. ایمان. ٹھیک ہے نا. ہم جو بات پہلے ہم نے کی کہ بیکن ہاؤس کا بچہ اتنی فیس دے رہا ہے جو سٹی اسکول کا بچہ دے رہا ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کو صرف بیکن ہاؤس والے اور صرف اس برانچ کے اسکول والے پڑھائیں گے، دوسرے اسکول والے نہیں پڑھائیں گے. ہم دنیا میں اگر اتنا تفریق کرتے ہیں، اس نے تنخواہ فیس دی ہوئی ہے، ایک ہی چین کا بچہ ہے، تو آج اس نے کہا یار سینٹر ٹاؤن میں نہیں جانا، میں نے جا کے گلبرگ میں پڑھنا ہے، یا میں نے بیریا میں جو بیکن ہاؤس کا سیٹ اپ ہے میں نے وہاں پڑھنا ہے، تو یہ اتھارٹی اس کے بعد فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اس دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں جس کے ملازم ہو تنخواہ تمہیں وہ دے گا. فار ایگزامپل بلدیہ کا بندہ کرتا تو صفائی ہمارے گھر کے سامنے کی ہے، ہم اس کو تنخواہ نہیں دیتے، کیوں؟ تم ملازم بلدیہ کیوں. ٹھیک. تو مومن میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان. دیکھیں جس کو خوش کرنے کے لیے یا جس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا جس کی بات مان رہا ہے تو اس کا ہی ملازم ہوا نا وہ، تو اس کو ریوارڈ بھی تو وہی دے گا. یہ تو سمپل سا دنیا کا رول ہے. صحیح. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دوسرا کیا ہے، ریوارڈ عمل پہ ہوتا ہے، سننے پہ نہیں ہوتا. ایک ہی اسکول میں کئی ٹیچرز ہوں گی، لیکن چند ٹیچر پہ آپ کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، زیادہ آپ اس کی بات، وہ جیسے کہ جی سر مجھے جانا ہے گھر، تو آپ اگلے سوال نہیں ایکسپلین نہیں کر رہی، آپ کہتے ہیں چلے جاؤ. اور ایک ٹیچر آ کے کہتی ہے میں نے گھر جانا، تو آپ کہتے ہیں آپ ہر وقت گھر ہی جاتی رہتی ہیں، پڑھائے گا کون؟ تو اس کی پرفارمنس کی بنا پہ آپ کے ایکشنز اور ری ایکشنز ہوتے ہیں. تو مومنین بھی وہ پرفارمنس ہے جو اس نے عمل کر کے دی. تو بشارت مسلمان کو نہیں دی گئی، مومن کو دی گئی. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہمیں یہ کتاب اگر ٹرانسفارم نہیں کر رہی تو بہت زیادہ خطرے کی بات ہے. یہ برکت کی کتاب ہے اگر ٹرانسفارم کر رہی ہے، یہ رحمت کی کتاب اگر ٹرانسفارم کر رہی ہے، کیونکہ یہی کتاب ہماری وٹنس ہے. جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے اگینسٹ وٹنس کھڑی ہوگی کہ یا اللہ یہ ہر قسم کی لینگویج پڑھ رہا تھا، اس نے جرمنی جانا تھا تو جرمنی کے ویزے کے لیے اس نے جرمن بھی سیکھ لی، اس نے چائنا میں کاروبار کرنا تھا اس نے چائنیز بھی سیکھ لی، لیکن تیری کتاب کو صرف اور صرف ثواب کے لیے یہ کہتا رہا. تو ٹھیک ہے ثواب دے دو، ایک لفظ میں 10 نیکیاں دے دو، وہ کوانٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو تو نہیں ہے. تو حساب کتاب تو کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں کے حساب سے ہونا ہے. نہیں سمجھے بات؟ نہیں ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. تو یبشر المؤمنین، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ریفلیکٹ. دیکھیں ہم سب کے اندر بعض گناہوں کا ہم سمجھتے بھی نہیں. فار ایگزامپل کسی رشتہ دار کو کوئی رشتہ آپ کو پسند نہیں ہے، اب پسند نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں رکھا. ٹھیک. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے، پھر قرآن میں ابدہی پڑھیں گے، پھر ابدہی پہ ہم ریق المختوم پڑھیں گے، پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے اب یہ بات کہہ دی، اب میں کوشش کرتا ہوں، اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوتی رہی مجھے معاف فرما. میں اپنے دل پوری کوشش کروں گا میرا دل صاف ہو جائے. دل صاف ہو یا نہ ہو، میرے عمل میں کم از کم چینج آ جائے. کیونکہ دل کو صاف کرنا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن عمل کو آپ چینج کر لیتے ہیں. ہم سب ہپوکریٹ تو ہیں نا، اور ہپوکریسی ایک بہت بڑی نعمت ہے.
کیونکہ اگر ہر شخص ہپوکریٹ نہ ہوتا تو جب کوئی دروازے میں بیل پڑتی تو ہم منہ بنا کے اس کو مل رہے ہوتے ہیں یار کہ میں تو اتنی مشکل میں ہوں، مجھے تو وہ بونس بھی نہیں ملا، ساتھ والے کو بونس مل گیا، تو ہر چیز میں وہ بونس ہی سامنے آنا تھا. تو اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت ہپوکریٹ بنایا ہے کہ آفس کی پریشانیاں ہم ادھر ہی ڈرار میں چھوڑ کر گھر آتے ہیں تو نہ وائف کو پتا ہوتا ہے نہ بچوں کو پتا ہوتا ہے. اور گھر میں آپ اتنے ایسے آتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہپوکریسی بھی بیوٹی ہے. تو مومنین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اول تو دل صاف ہو، لیکن دل صاف کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ ریگمال سے یا وہ کیا ہوتا ہے جو سرف ایکسل جو لگاتے ہیں بار بار کپڑے کو، آپ وہ کیا کہتے ہیں، ملتے ہیں، ملنا، ملتے رہو ملتے رہو ملتے رہو ملتے رہو، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں دل صاف ہو جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مومنین وہ چیز ہے. اب مومن کی ڈیفینیشن بھی اللہ نے آگے دے دی، الذین یعملون الصالحات. دیکھیں نیک اعمال کی بات کی ہے، عبادات کی بات نہیں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرز ہے نا ایج تقریباً، 40 ایئرز وہ ایک عام انسان کے طور پہ صادق و امین رہے. نبوت تو آخری 23 سال میں آئی اور ان کو بھی نہیں پتا تھا وہ نبی بنیں گے. وہ عطا کی گئی، ان کو پتہ نہیں تھا. ہاں لوگوں کو سائن نظر آتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی ذکر نہیں آتا کہ ان کو خود احساس تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں یا میں نبی ہوں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں انسان بنوں، میرے اعمال صالح ہوں. ٹھیک ہے. کل میں ایک ان کی ڈاکٹر فرد ہاشمی کی سورہ کہف کی تفسیر سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک صحابی کا نام لیا کہ جب یہ غزوہ خندق ہوئی تو قریش مکہ نے تمام قبائل کو کہا آؤ ہمارے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے ہیں. تو وہ ایک نجران کے پتہ کون سا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ جنگجو تھا، مشہور تھے وہ لوگ. تو انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے اپنا پورا قافلہ تیار کیا اور وہ آگے. جب وہ آئے تو راستے میں ان کے بس ایک چیز ذہن میں آئی کہ یار یہ وہی شخص تو ہے جس کے متعلق قریش مکہ صادق و امین کہتے تھے. یہ ایک دن میں کیا ہوا کہ اس کے دشمن بن گئے. بس اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی، جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر دی. تو نیکی اعمال صالحہ کے لیے یہ سوچنا زیادہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں برائی کے وقت سوچ ضرور ہے، لیکن نیک عمل جب بھی سامنے موقع ہے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار لے کے نکلے تھے، لیکن آپ مومنین کی نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے ان کو کلیئرٹی ہوتی ہے وہ فوراً پلٹ جاتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی بالکل ہمارے نکلے کس نیت سے، چیز سامنے آئی کلیئر ہوئی فوراً بدل گئے. اس طرح آتا ہے نا سورہ بقرہ میں آئی تھنک آتا ہے سمعنا و اطعنا. بہت خوبصورت سمعنا کسی طرح پہلے کر دیا. ٹھیک ہے نا. بہت خوبصورت آپ نے. تو یہ یعملون الصالحات، تو ہماری زندگی میں ٹرانسفارمیشن ہو، اور اس کا انداز کیا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کے لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں دیر از سم ڈفرنس نہ. آپ نے شاید ایک یورپین ہے جس کی ویڈیو کافی مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا تھا، ویگابونڈ تھا، ہر بات پہ لڑتا، بیوی بچوں کو مارتا تھا. مسلمان ہوا تو اس کی فیملی، پوری فیملی مسلمان ہو گئی. تو پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ بندہ اتنا ٹرانسفارم ہوا، اس مذہب نے اس کو اتنا ٹرانسفارم کیا، انسان بن جانور تھا. تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اس قرآن کو روزانہ برکت کے لیے صبح پڑھتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں چپ 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 چپ، اور اس کی شخصیت ہمارے اوپر نہیں آ رہی اس کا. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ بڑا ہے کہ ہم قرآن کو ہمیشہ اس اینگل سے پڑھیں.
کسی کوئی بات کہنی ہو ابھی؟ بس ختم ہونے والا ہے. سوری آج اتنا انٹریکٹیو نہیں رہا. وہ بازگت کسی انسان ذہن میں آ رہا تھا تو بس وہ فریم چلتا رہتا. نہیں تو لیکن ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایک رب سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کلیئر ہوتی جاتی ہے بات. تو بس اس سے دوستی کر لیں، اس کو مرر بنا لیں، اپنے دل کو کھول کے بات کریں. دیکھیں آپ کے ذہن میں جو یہ وسوسہ ہے، کھل کے اللہ سے بات کریں. اس اللہ سے نہ ڈرا کریں بات کرتے ہوئے. لڑیں اس سے، جھگڑیں اس سے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ریلیشن شپ بن جائے تو کیا ہی بات ہے. انسان جھگڑتا ہے کس سے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے نفرت ہوتی ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جس سے محبت ہوتی ہے وہ ادب کے ساتھ جھگڑتا ہے. یہ نہیں عداوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سے اللہ